अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, माओ, हाज़िरीन व नाज़रीन, आज का सबक हमारा सूरह बक़रा पारे 2 यानी सयक़ूल का सबक मुकम्मल होगा। तजवीद के साथ ज़रूरी अहम क़वाइद व उसूल के साथ 8 से 10 मिनट के अपने मुक़र्ररा वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज के सबक में पहले तजवीज़ से सबक होगा और फिर ये सौद, लाम या जीम आने पर कैसे पढ़ना है, यहाँ पर इस पर बात होगी, इसको समझा जाएगा। और क़ाफ़ के बाद ये छोटा मीम आता है तो इस पर इसके साथ इसको कैसे पढ़ना है, इसको भी समझा जाएगा। और इसी तरह दरमियान में लाम अलिफ़ आ जाए तो इसको कैसे पढ़ना है, इसकी तफ़सील क्या है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तजवीद के बाद ये सारी बातें उसूल और क़वाइद में ज़िक्र की जाएंगी। तो शुरू करते हैं पहले तजवीद, फिर उस ज़रूरी बातों की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरून बिही समनन क़लीलन उलाइक मा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन्नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा वल्अज़ाब बिलमग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन्नार ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल्मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تو اب یہ ہمارا تجوید سے سبق مکمل ہوا۔ جیسا کہ ہم نے کہا ضروری باتوں کی طرف ہم تجوید کے بعد ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں ہم کو بہت احتیاط کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ یہ آیت یہاں سے یہاں تک کیسے، اس کو بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کے نام پر یا اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کی گئی ہو۔ تو اب اگر جس طرح میتۃ والدم ولحم الخنزیر اس طرح اگر پڑھا جائے گا جیسا لکھا ہے تو اس کا معنی یہی ہوگا جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اس میں غلطی اگر ہو جائے، کیونکہ بعض مقامات ایسے ہیں وہاں پر بہت احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے نا معنی بگڑ کر ہم اللہ کے کلام کو غلط ثابت کرنے والے بن جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے اگر میتتی اگر پڑھ لیں، والدمی اگر پڑھ لیں یا میتتو والدم پڑھ لیں گے تو معنی بہت بگڑ جائیں گے۔ تو اسی لیے اس کا احتیاط کرنا ہے۔ دوسری چیز یہاں پر جیسا کہ ہم شروع میں بتائیں، ولا یزکیہم کے بعد صاد لام یا ہے جیم ہے، صلا دو طرح سے بھی اس پہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، یہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ رکنے کی اجازت ہے، بہتر کیا ہے، افضل بیسٹ آپشن کیا ہے، کنٹینیو کرنا ہے۔ تو یہاں جیم بھی ہے، اب دونوں چیزیں ساتھ میں آ گئے تو اب یہاں پر آپ کو ڈبل آپشن ملے گا کہ آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو بھی گڈ، نہیں ملا کر پڑھنا چاہیں تو ویری گڈ، دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور لفی شقاقم میں یہ میم جو ہے، جس طرح کہ گزشتہ سبق میں ہم سمجھائے تھے بات کہ یہ میم وہ میم نہیں ہے جو میم پر رکنا ہے ہم کو، جیسا کہ یہاں پر طا ہے، یہاں کمپلسری رکنا ہے، یہاں آیت ہے بہرحال رکنا ہے، لیکن یہاں جو میم ہے یہ میم ہے ملا کر پڑھنے کا، اقلاب کا، یعنی ملا کر پڑھنے کا، غنّے کے ساتھ پڑھنے کا، کیونکہ اس میم کے بعد آپ کو ہمیشہ با دکھے گا، جہاں با نظر نہ آئے وہاں پر آپ کو رک جانا ہے۔ ہمارے قارئین و ناظرین بھائیو بزرگ دوستو، تو یہ ہمارا سبق تھا جس میں ہم نے ضروری باتوں کے ساتھ تجوید کے ساتھ مکمل کیا۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ مختصر وقت میں تجوید کے ساتھ، ضروری قواعد اصول و ضوابط کے ساتھ، اور دعائیں بھی، وظیفے بھی جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ ترغیب دیں، خود کو روزانہ پڑھنے کے لیے بٹھائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، شیئر کریں تاکہ وہ بھی تجوید سے پڑھ سکیں، وہ بھی قرآن سے پڑھ سکیں اور آپ کو صدقہ جاریہ بنے، اور روزانہ ان جیسے سبقوں سے، دعاؤں سے، وظیفوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سبسکرائب جیسا کام ہے اس کو ضروری سمجھیں، اور آپ اس سبق نے کیا سیکھا ہے اس کا ہمیں فیڈ بیک دینا ہے، یعنی آپ کمنٹ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس سبق کے ذریعے سے کیا کیا فائدہ ہوا اور کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اس کو بھی شامل کر لیں گے۔